السلام علیکم پیارے دوستو، آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری شادی میرے بہنوئی سے ہوئی تھی، کیونکہ میری بہن کی کمران کے ساتھ اس کی منگنی کافی عرصہ پہلے ہو گئی تھی، مگر میری بہن بیمار رہنے لگی تھی اور فوت ہو گئی تھی۔ پھر میری شادی میری اسی بہنوئی کمران سے ہوئی اور وہ مجھے اپنے گھر میں چھوڑ کر دوسرے شہر نوکری پہ چلا گیا، تو ہر رات میرا سسر مجھے اپنے روم میں بلاتا اور مجھ سے اپنی مالش وغیرہ کرواتا اور دن کو بیٹی بناتا اور رات کو بیوی بنا لیتا۔ ایک رات اس نے بہانے سے مجھے بلایا، گھر میں کوئی نہیں تھا اور میں چلی گئی تھی کیونکہ میں مجبور تھی۔ اگر نہ جاتی تو سسر میری شکایت میرے میاں سے کر دیتا، اور جو حال میرے میاں نے میرا کرنا تھا اس کا سوچ کر مجبوراً مجھے اپنے سسر کے کمرے میں جانا پڑا۔ تو میں جب روم میں گئی تو میرے سسر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے سسر نے ہاتھ میں تیل کی بوتل اٹھا رکھی تھی اور کہا، میری ٹانگوں میں درد ہے، تم مالش کر دو۔ تو میں نے وہ تیل کی شیشی لی اور سسر کی مالش کرنے لگی۔ جیسے ہی میں نے سسر کی مالش کرنا شروع کی تو سسر نے میرا ایک ہاتھ پکڑ کر، ہمارے ہاں لڑکیوں کو جوان ہوتے ہی بیاہ دیا جاتا تھا کہ چاہے وہ پڑھ رہی ہوں یا نہیں، اور مناسب رشتہ پر حامی بھر لی جاتی، اور اونچی حیثیت کے یا بہت زیادہ خوبیوں کی تگ و دو میں لڑکی کو قطعاً عمر رسیدن نہ کیا جاتا تھا، اور لڑکیوں کو اپنے کسی بھی معاملے میں بولنے کی اجازت نہ تھی۔ شروع دن سے ہی تربیت میں یہ بات سکھا دی جاتی کہ کچھ بھی ہو جائے، باپ بھائی کے سامنے یا ان کے فیصلے پر اپنی زبان سیکھ کر رکھتے ہیں۔ اسی طرح گھروں میں ہمیشہ لڑکی کے معاملے میں امن ہی رہتا۔ ہم 3 ہی بہن بھائی تھے۔ میری بڑی باجی 5 سال کی تھی تب میرا بھائی پیدا ہوا۔ ہم جڑوا تھے۔ ہم صرف چند ماہ کے ہی تھے جب ہم ماں باپ کی آغوش سے محروم ہو گئے، تو ہمیں دادی نے پالا، مگر صرف 2 سال بعد ہی دادی بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تب پھپھو نے ہماری ذمہ داری سنبھال لی، کیونکہ باجی تو خود بھی 7 سال کی تھی۔ ابو نے سوتیلے ماں کے روایتی سلوک کو پیش نظر دوسری شادی نہ کی، اس لیے پھپھو نے ہم بہن بھائیوں کو سنبھالا۔ پھر جب پھپھو کی شادی ہو گئی تو ان کی جگہ کومل باجی نے لے لی، جو 8ویں جماعت میں تھی۔ یوں ہم تو بے فکری کی زندگی جی رہے تھے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور پھر اچانک ہی باجی کا اچھا رشتہ آ گیا۔ ابو جان اس بات کے قائل تھے کہ بیٹیاں جتنی جلدی اپنے گھروں کی ہو جائیں اچھا ہے۔ باجی ابھی میٹرک میں تھی اور آگے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن ابو نے بیٹی کی مرضی کی پرواہ کیے بغیر ان کا رشتہ طے کر دیا۔ جس دن ان کا نکاح ہوا اس روز میں نے باجی کی نگاہوں میں نمی دیکھی۔ ہماری جدائی کے خیال سے افسردہ ہیں، مگر انہوں نے باپ کے احترام میں ان کے الفاظ کی لاج رکھی اور اپنے جذبات کو قربان کر دیا، تاہم وہ صدمہ نہ جھیل سکیں۔ آخر پڑھنے کی آرزو پوری نہ ہو سکی تھی۔ کومل باجی کو یہ رشتہ بھی پسند نہ تھا، وجہ ہم بھی نہ جان پائے۔ خیر انہوں نے یہ بات دل پر لے لی۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی، مگر چپ چاپ رہنے لگی۔ میں نے ان دنوں ان کو کثرت سے عبادت کرتے ہوئے پایا۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑاتی اور شب بھر وہ روتی رہتی۔ باجی کومل کی شادی میں 15 دن رہ گئے تھے۔ ابھی کارڈ نہیں چھپے تھے کہ والد صاحب کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا۔ وہ پوری طرح زخمی ہو گئے تھے۔ خدا کے کرم سے زندگی بچ گئی، لیکن کافی دن وہ ہسپتال میں رہے۔ اس طرح باجی کی شادی روک دی گئی۔ اگر ابھی ابو مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوئے تھے کہ اچانک ہی باجی کی طبیعت بگڑنے لگی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اسی دوران باجی کے ہونے والے دولہا نعمان بھائی بھی اکثر چکر لگاتے ہیں۔ میں انہیں دیکھ دیکھ کر باجی کی قسمت پر رشک کرتی، کیونکہ دکھنے میں تو وہ بہت اچھے لگتے تھے، خوبصورت بھی تھے اور اچھے عہدے پر تھے۔ خیر باجی کی طبیعت تھی کہ سنبھلی نہ رہی تھی۔ اب تو ابا کو بھی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ کافی علاج کروایا، بڑے بڑے ہسپتالوں میں اور ماہر سے ماہر ڈاکٹروں کو دکھایا، مگر افاقہ نہ ہوا۔ ہماری پریشانی کا یہ عالم تھا کہ ایک دوسرے سے چھپ کر روتے تھے، مگر شاید تقدیر کو یہی منظور تھا۔ 1.5 سال بعد ایک دن اسی خاموشی سے باجی اس دنیا سے چل دی اور ہمارے
ان کو دلہن بنانے کے ارمان دل ہی میں رہ گئے۔ ہمارے لیے انتہائی صدمہ اور نعمان بھائی کے لیے ایک سانحہ تھا۔ ان کو شدید دھچکا لگا کیونکہ جس لڑکی کو وہ اپنا ہم سفر سمجھ چکے تھے وہ اب ہمیشہ کے لیے ان سے روٹھ گئی تھی۔ بھائی کو ہم سے اس قدر لگاؤ ہو چکا تھا، وہ یہ تعلق ختم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ باجی کی وفات کے بعد بھی ہمارے گھر میں آتے تھے۔ انہیں اداس دیکھتی تو دعا کرتی کہ اللہ کرے ان کو ان کی خوشیاں مل جائیں۔ سچ ہے کہ کسی گھڑی دعا قبول بھی ہو جاتی ہے۔ ایک دن وہ اپنے والدین کے ساتھ آئے اور ان لوگوں نے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ ابو نے سوچنے کو کچھ وقت مانگا۔ میں بہت چھوٹی ہوں مگر وہ اتنے اچھے رشتے کو ہاتھ سے گنوانا بھی نہیں چاہتے تھے۔ کچھ دن بعد وہ لوگ دوبارہ آئے۔ تب ابو جان نے کہا میں پہلے بیٹے کی شادی کر کے بہو گھر لانا چاہتا ہوں کیونکہ مریم چلی گئی تو گھر خالی ہو جائے گا۔ انہوں نے بخوبی یہ شرط مان لی اور کہا ہم انتظار کر لیتے ہیں، بے شک آپ اپنے بیٹے کی شادی پہلے کر لیں، ہم بعد میں شادی کر لیں گے۔ بھائی بھی ابھی چھوٹا ہے اور زیر تعلیم ہے۔ ادھر میں نعمان کو بہنوئی کی نظر سے دیکھتی تھی، لہذا ان سے شادی کے خیال سے پریشانی اور الجھن میں پڑ گئی تھی۔ تاہم ابو کے فیصلے کے سامنے بولنے کی جرات مجھ میں نہ تھی۔ سو اس طرح وقت گزرتے گزرتے 4 سال گزر گئے۔ پھر نعمان کے والدین نے ابو سے درخواست کی کہ آپ نکاح کر دیں، رخصتی بے شک بعد میں ہو جائے گی، اس طرح ہم ایک پختہ یقین کے ساتھ آپ لوگوں سے وابستہ رہیں گے۔ والد صاحب نے ان کی بات کو معقول جانا اور میرا نکاح نعمان سے کروا دیا۔ اب میں اس شخص کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھ چکی تھی تو خود کو ذہنی طور پر تیار کر دیا کہ شاید اللہ کو یہی منظور ہوگا، تو اب الجھنوں میں پڑھنے سے کیا ہوگا۔ مزید 1 سال گزر گیا، ہم نے FA بھی پاس کر لیا، میں اچھے نمبروں سے پاس ہوئی، مگر میرا بھائی بہت لائق ثابت ہوا۔ کلیم بھائی نے پورے بورڈ میں ٹاپ کرنے پر اسے بیرون ملک اسکالرشپ مل گیا تھا۔ والد صاحب کا خیال تھا کہ نعمان کے والدین انتہا درجے کے شریف لوگ ہیں، انہوں نے کمال صبر کا مظاہرہ کیا تھا، تو سوچا کلیم باہر پڑھنے جا رہا ہے تو نہ جانے کب واپس آئے، بیٹی کو اتنے لمبے عرصے تک بٹھائے رکھنا مناسب نہیں ہوگا، ابھی رخصتی کر دینی چاہیے۔ سو ابو نے ان لوگوں کو بلا کر رخصتی کی تاریخ دے دی۔ میں دلہن بن کر نعمان کے گھر آ گئی۔ دل دھڑک رہا تھا، نہ جانے میرا دل نعمان کو قبول بھی کرے گا یا نہیں، لیکن انہوں نے بڑے مان اور محبت سے مجھے اپنایا اور ہم اس بندھن میں بندھنے کے بعد ہم خوش و خرم مطمئن رہنے لگے۔ میرے ذہن میں مرحومہ بہن کی جو شبہ چھپی تھی اسے میں نے ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں دبا دیا اور اپنے شوہر کے ہمراہ زندگی گزارنے لگی۔ ہماری سرشاری اور والہانہ پیار ساس سسر کو پسند نہ آیا۔ وہ ہر وقت نعمان کو کہتے تھے بیٹا عورت ذات بے اعتبار ہوتی ہے، اس کو زیادہ خود پر سوار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور یہ کہا پاؤں کی جوتی سر پر نہیں پاؤں میں ہی صحیح رہتی ہے۔ ان باتوں سے پریشان ہو جاتی تھی مگر صبر کے سوا کیا کر سکتی تھی، اور اس طرح 11 ماہ گزر گئے۔ ان دنوں نعمان کا تبادلہ دوسرے شہر میں ہو گیا۔ وہ مجھے یقین دلا کر گئے کہ رہائش کا بندوبست ہوتے ہی تم کو لے جاؤں گا، تو میں بے صبری سے ان کا انتظار کرنے لگی۔ یہاں میرا جی نہ لگتا تھا، وہاں ان کا میرے بغیر دل نہ لگتا تھا۔ وہ 1.5 ماہ بعد ہی رہائش کا انتظام کر کے لوٹ آئے۔ ساس اور سسر کے منع کرنے کے باوجود وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ یہاں آ کر ہمارے دن رات بہت ہی پرسکون گزرنے لگے۔ اس دوران ہم ساس سسر کے پاس بھی جاتے رہے۔ میں ہر بار ان کو کہتی تھی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آ کر رہیے، جبکہ ہر بار ساس یہ تانا ضرور دیتی کہ شادی کو اتنے برس ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی، خدا جانے ہم نے کیوں اسی گھر سے دوبارہ رشتہ لے لیا، ایک مر گئی اور دوسری بانجھ ملی، خاندان کا نام چلانے والا بھی پیدا ہوگا یا نہیں۔ وہ میرے شوہر کو بہکانے لگی، 1-2 سال اور دیکھ لیں، بچہ نہ ہوا تو تمہاری دوسری شادی کروا دوں گی۔ میرے شوہر اپنی والد کی اس دھمکی کو سنجیدگی سے نہ لیتے، کہتے کہ اماں اولاد اللہ کی دین ہے، آخر کبھی تو اللہ آپ کی ہماری دعا سنے گا، اور امید پر دنیا قائم ہے۔ میں ڈرتی تھی کہ کہیں نعمان اپنی والدہ کی باتوں میں آ کر دوسری شادی نہ کر لیں اور مجھے چھوڑ نہ دیں۔ اسی خوف سے اپنا علاج بھی کرواتی رہی، لیکن اللہ کی مرضی کے
میری کوتاہی نہ ہو سکی۔ ایک دن نعمان نے کہا، میں اپنے والدین کے گھر ملنے نہ جاؤں گا کیونکہ وہ لوگ دوسری شادی پر مجھے مجبور کر رہے ہیں۔ انکار کرتا ہوں کہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر میں رونے لگی اور کہا کہ والدین کے دباؤ میں آ کر مجھے چھوڑ نہ دینا۔ وہ بولے، کیسی باتیں کرتی ہو، ایسا تو کبھی سوچنا بھی نہیں کہ میں تم کو چھوڑ سکتا ہوں۔ اپنی زندگی کو کون چھوڑتا ہے؟ دل کی دھڑکنیں کیا دل سے جدا ہو سکتی ہیں؟ تم آئندہ یہ بات کبھی ذہن میں نہ لانا۔ تمہارے سوا کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنی ہوتی تو تمہارے ساتھ 7 برس کیسے گزارتا، پہلے ہی شادی نہ کر لیتا۔ پھر میں نعمان کی تسلی سے مطمئن ہو گئی، شکر کرتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے مخلص ہے اور اب مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میری ماں تو میرے بچپن میں ہی وفات پا گئی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ ساس بھی ماں ہوتی ہے، اس سے ماں کا پیار ملے گا اور ان کو بیٹی جیسا پیار دوں گی، لیکن یہ خواب ہی خواب رہ گیا اور میں ہاتھ ملتی رہ گئی۔ جب تعلیم مکمل کر کے لوٹا تو ابو نے خط لکھا، میں تمہارے بھائی کی شادی کی تاریخ رکھ رہا ہوں، تم آ جاؤ تو پھر شادی کی تیاریاں کریں گے۔ میں نے خط کا نعمان کو بتایا تو انہوں نے کہا، ہاں تمہیں ضرور جانا چاہیے، جب کہو گی میں تمہیں پہنچا آؤں گا۔ وہی دنوں مدت بعد ساس سسر ہمارے گھر آئے، پہلی دفعہ آئے تھے۔ خوش ہو گئی تھی، دل سے ان کی خاطر مدارت میں لگ گئی، مگر ساس میرے بھائی کی شادی سے نہ خوش تھی۔ کہنے لگی کہ ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ تمہارے بھائی کا رشتہ ہمارے گھر آئے گا، یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا۔ میرے شوہر کو بھی سسر صاحب نے خوب سنائی کہ تمہیں بہن کی فکر نہیں ہے، اب تم بیوی کو اس کے باپ کے گھر پہنچا دو۔ جس گھر میں ہماری بیٹی نہیں جا سکتی، اس گھر کی بیٹی بھی ہمارے گھر نہیں رہ سکتی۔ میں نے نعمان سے کہا کہ آپ مجھے پہلے ہی بتا دیں، میں تو ابو سے بات کر لیتی، مگر وہ بولے چھوڑو اب اس قصے کو، میں کیوں تم سے درخواست کرتا؟ تم کو بھی تو میری چھوٹی بہن نظر آ رہی تھی، تم نے خود کیوں نہیں کی بات؟ تم نے خود کیوں نہ کی اس کی فکر؟ اور ان لوگوں کی باتیں سن کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ بھائی کی شادی کی خوشی پہ ہاتھ میں ملتی رہ گئی۔ مجھے افسردہ دیکھ کر نعمان بولے، تم تیاری کرو، تم کو تمہارے والد کے گھر چھوڑ آؤں، ان کا فون آیا تھا، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کے امی ابو آئے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ کر میں نہ جاؤں گی، ان کی خاطر تواضع کون کرے گا؟ جب ساس سسر نے سنا تو وہ بولے، نہیں تم جاؤ، کوئی بات نہیں، یہ خوشی کا موقع ہے، ہم کوئی غیر نہیں ہیں، اپنے گھر میں آئے ہیں۔ بیٹے سے کہا جا کر بہو کو اس کے والد کے گھر چھوڑ آؤ۔ انہوں نے کچھ اس انداز میں بات کی کہ مجھے لگا کہ وہ دل سے کہہ رہے ہیں۔ پھر بھی فیضان سے کہا، مجھے اچھا نہیں لگتا ان کو چھوڑ کر جاؤں۔ نعمان کہنے لگا، بھائی وہ اجازت دے تو رہے ہیں، ان کو احساس ہے تمہارا۔ جب شادی کے کارڈ چھپ گئے اور ابو نے کہا اب تم جاؤ اور گھر والوں کے ساتھ شادی میں آنا تاکہ ان کو عزت محسوس ہو۔ جب میں کارڈ لے کر گئی تو وہاں تو ادھیڑ عمر عورتیں آئی ہوئی تھیں اور آپس میں باتیں کر رہی تھیں کہ لڑکی ان پڑھ ہے تو کیا ہوا، اچھے گھر سے ہے، خوش رہے گی۔ میں سمجھی میری نند کے رشتے کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے کریدنا مناسب نہ سمجھا، مگر نعمان کا انداز بدلا ہوا تھا، میری طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ میں نے کہا مجھے بازار لے کر چلیں، کچھ خریداری کرنی ہے، تو جواب دیا مجھے کسی کام سے جانا ہے، تم چھوٹے دیور ارمان کے ساتھ چلی جاؤ، خریداری کر لینا، تو پھر وہی تمہیں باپ کے گھر پہنچا دے گا۔ بھائی کی شادی سے 4 روز قبل نعمان آیا اور بولے، میرے دوست کی شادی ہے، اسے سونے کی سیٹ کی ضرورت ہے، ہفتے بعد واپس کر دے گا، تمہارے پاس تو 3-4 سیٹ ہیں تو کوئی اور پہن لینا۔ میں نے سیٹ دے دیا کیونکہ مجھے نعمان پر کوئی شک نہ تھا۔ جب وہ چلے گئے تو نہ جانے کیوں وہ بار بار میں پریشان ہو جاتی تھی، پھر میں مصروف ہو گئی۔ اگلے روز والد صاحب کو کسی نے بتایا کہ تمہارے چھوٹے داماد نے دوسری شادی کر لی ہے، تو والد صاحب پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے سوچا گھر میں سب جمع ہیں تو یہ معاملہ شادی تک دبا کر رکھا، بہتر ہے میں بعد میں نعمان کے گھر جا کر تصدیق کروں گا۔
تو بہتر ہوگا، اس لیے مجھ سے بھی یہ بات چھپائی گئی۔ میں خوش پھر رہی تھی کہ اگلے روز رسم حنا تھی، تو انہوں نے میری خوشیوں کو غرق کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اگلے دن سسر نے کال کی اور بولے رشتہ داروں کے ہاں فوتگی ہو گئی ہے، اس لیے ہم ولیمے پر آئیں گے۔ ولیمے میں نعمان اور ان کے والدین آئے اور مجھے کہا کہ ہفتے بعد تمہیں لے جائیں گے۔ ہفتہ انتظار کرنے کے بعد میں نے خود کو جانے پر اصرار کیا تو بھائی نے کہا حوصلے سے سنو، تمہارے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا تو میں نے کہا گھر والوں سے چھپ کر اپنے شوہر کو فون کیا۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بات درست ہے، امی ابو نے زبردستی میری شادی کروا دی ہے، مگر میں اسے تھوڑے دنوں بعد طلاق دے دوں گا۔ تم کسی بات کو دل پر نہ لو، جلد آ کر تمہیں لے جاؤں گا۔ ابو نے پوچھا بیٹی تم کیا چاہتی ہو، سوتن قبول ہے یا پھر طلاق لینا چاہتی ہو؟ میں نے جواب دیا نہ ہی مجھے سوتن قبول ہے اور نہ ہی مجھے طلاق۔ اس صورت میں گھر واپس جاؤں گی کہ نعمان دوسری بیوی کو ساس سسر کے پاس رکھے اور مجھے اپنے پاس رکھے۔ نعمان نے یہ شرط مان لی۔ نئی بیوی کو اپنے والدین کے پاس چھوڑ کر مجھے ساتھ لے گئے۔ چند دن ساتھ رہے، پھر کچھ دن بعد دوبارہ اسی شہر میں تبادلہ کروا لیا جہاں ان کے والدین تھے۔ اب وہ 4 دن وہاں اور 3 دن میرے پاس ہوتے۔ نعمان اکیلے میرے نہ رہے تھے، یہ احساس میری نیند حرام کر دیتا تھا۔ ابو بیمار تھے تو میکے میں جانا پڑا۔ نعمان بولے چند دن بعد آ کر لے جاؤں گا، تو پھر لینے نہ آئے۔ میں انتظار کرتی رہی، یہاں تک 1 سال بیت گیا۔ وہ ایک بیٹے کے باپ بن گئے اور اسی خوشی میں مجھ سے لا تعلق ہو گئے، لیکن میں ان کو نہ بھولی۔ والد کے گھر میں تنہا رہتی ہوں، بھائی اور بھابھی بیرون ملک جا چکے ہیں اور میں آج بھی اس فریب میں زندہ ہوں کہ وہ مجھے لینے ضرور آئیں گے۔ حالانکہ سب لوگ سمجھاتے ہیں نعمان کی آس چھوڑ دو، اس کے 3 جوان بچے ہیں، مگر اس دل کا کیا کروں؟ آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شادی کرنے کی اجازت ہے، ہم 4 شادیاں کر سکتے ہیں، اور جو مرد شادی شدہ ہوتا ہے اس کی تو بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی دوسری شادی ہو، وہ دوسری شادی کرے، مگر وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر وہ دوسری شادی کرتے ہیں تو ان کی پہلی بیوی کے بھی حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں، ان کی خوشیوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور ان کی ذمہ داری بھی پوری کرنی ہوتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ دوسری بیوی کے پاس جائیں اور اس کی خوشیوں کا احترام کریں اور پہلے والی بیوی کو بھول جائیں کہ وہ کس حال میں ہے، کیا کر رہی ہے، کیسے زندگی بسر کر رہی ہے، بچوں کا کیا حال ہے، بچے کیا کرتے ہیں، بغیر باپ کے کس طرح وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں معاشرے میں آج کل ایسی مثالیں بہت ملتی ہیں۔ جس مرد نے دوسری شادی کی اس نے پہلی بیوی کو بھلا دیا یا تو اس کے ساتھ تعلق ہی ختم کر دیا، اور بچے یتیمی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کچھ بچے تو دکانوں میں کام کر کے اپنے ماں اور اپنے بہن بھائیوں کا پیٹ پال رہے ہوتے ہیں۔ باپ ہوتا ہے وہ دوسری بیوی کے ساتھ خوش ہوتا ہے، عیاشی کر رہا ہوتا ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا اس کے لخت جگر کس حال میں ہے، اس کی پہلی بیوی کس حال میں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اسلام ہمیں 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے تو وہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ حقوق بھی ادا کرنے ہوتے ہیں اور سب کے برابر حقوق ہوتے ہیں، لہذا جو بھی دوسری شادی کرے وہ دونوں بیویوں کا برابر حقوق دے اور ان کی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھائے۔ اسی کا نام انسانیت ہے۔